اللهم صل على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى لا يخفي عليكم إن الله تعالى ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنه عينه عنبة طافئة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ سمدی میں ہم تمام کو سجدہ ریز کی توفیق عطا فرمائی، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے کی توفیق دی۔ یہ عقیدتاً، حقیقتاً، ایمانتاً، اسلامتاً بہت بڑی اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہیں، کہیں تو درختوں کے سامنے، کہیں تو پتھروں کے سامنے، کہیں تو پانی کے سامنے، کہیں تو آگ کے سامنے، نہ جانے کہاں کہاں کہ اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ اللہ نے اپنی پیشانی کو رگڑنے کی ہمیں اپنی بارگاہ سمدی کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، 2-3 جمعہ سے قرب قیامت کی نشانیوں سے پہلے کی علامات پر تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانی ہوئی، اس کے بعد حضرت امام مہدی کے ظہور سے لے کر دجال کے خروج تک کی گفتگو ہوئی گزشتہ جمعہ کو، اور آج جو ہے دجال کے خروج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ دجال کا خروج کب ہوگا، دجال کب نکلے گا۔ اس کی پیدائش تو کئی سالوں پہلے ہو چکی ہے، اس کو ہم روایتاً دیکھتے ہیں۔ دجال کا خروج حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت مہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، جب ان کی عمر 40 سال کی ہوگی، اور حضرت مہدی کے ظہور کے بعد، حضرت مہدی جو ہے ظہور کے بعد سے لے کر 7 سال تک
عیسائیوں کے مقابلے میں محنت کرتے رہیں گے، جنگ و جدال جو روایت بتا دی گئی 7 سال تک یہ معاملہ چلے گا، اس کے بعد 7 سال کے بعد 8ویں سال میں دجال کا خروج ہوگا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب حضرت مہدی 48 سال کی عمر کو پہنچیں گے، ان کے ظہور کا 8واں سال ہوگا، تو اس سال میں دجال کا خروج ہوگا۔ اور حضرت مہدی جو ہے دجال کے خروج کے بعد کچھ عرصہ رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک، یعنی ان کی 48 سال میں دجال کا خروج اور 49 سال کی عمر ہوگی 49 ایئرس، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اسی سال کچھ عرصہ کچھ اپنے دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کاٹیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ دجال کا خروج، تو دجال جس کا خروج ہوگا اس کو ہم سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت سے، حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضرت تمیم داری یہ ایک نصرانی عیسائی شخص تھے، پہلے عیسائی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا اس کے بعد ان کا سمندری سفر ہوا، جہاز کے ذریعے سے، سمندری جہاز سے سفر ہوا۔ میں جتنی بھی روایات کو بتاؤں گا اس کو خلاصتاً مفہومتاً بتاتا ہوا چلوں گا، وقت بہت کم ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو سمندر کے طوفان نے ان کو ادھر ادھر کر دیا، جس کی وجہ سے وہ راستہ بھی بھٹک گئے، اور سمندر نے ان کو 30 دن تک، ساتھی بھی 30 تھے اور وقت بھی 30 دن تک سمندر کی طوفان میں لپیٹ میں آتے چلے گئے۔ 30 دن کے بعد یہ ایک جزیرے کی طرف پہنچے، تو انہوں نے چھوٹی کشتی کا سہارا لیا، اور اس چھوٹی کشتی کے ذریعے سے ان کو اس جزیرے پر پہنچایا گیا۔ اب جس جزیرے پر پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ ایک روایت سے ملتا ہے کہ یہ جو جزیرہ اور یہ جو جگہ ہے، یہ جو سمندر کا یہ جو جزیرہ ہے وہ عراق، اور دوسری روایت سے ملتا ہے ملک شام، کسی سے خراسان۔ خیر، جس جزیرے پر پہنچتے ہیں تو سامنے ایک عجیب قسم کی مخلوق، جس کو حدیث میں بتایا چار پاؤں والے سے تعبیر کیا، جس کے لمبے لمبے بال، اس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت تمیم داری روایت بیان کرتے ہیں، ہم نے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک جگہ لے جاتا ہوں۔ جنگل کے اندر ایک محل کی طرف لے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ میں ایک ایسے شخص کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں جو آپ کا بہت مشتاق ہے، وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اچھا۔ تو ایک جنگل میں ایک محل کی طرف لے گئے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا چوڑا ڈل ڈول والا ایک شخص ہے، کہ جس کو چین، جس کو سکلی کہتے ہیں، اس کے اندر چین کے ذریعے سے اس کو گردن سے لے کر پاؤں تک اس کو چین میں جکڑا ہوا ہے، اور بہت لمبا چوڑا انسان ہے، انسانی شکل میں ایک شخص ہے۔ تو یہ تو گھبرا گئے، وہ سوال کرنے لگا۔ سوال کیا تھے؟ 6 سوالات ہوئے۔
6 सवाल उस शख्स ने किए। उसके बाद बताया कि मैं कौन हूं। पहला सवाल यह था, हजरत तमीम दारी से आमना सामना हो रहा है। पहला सवाल यह था कि मुल्क शाम, जिसको आज की जुबान में सीरिया कहते हैं, मुल्क शाम को आज क्या कहते हैं, उसका नाम चेंज करके सीरिया। तो मुल्क शाम में बैसान बस्ती है, बैसान बस्ती। तो बैसान बस्ती के खजूर के फल आ रहे या नहीं आ रहे, पहला सवाल ये किया। तो हजरत तमीम दारी ने कहा कि हां, फल तो माशाअल्लाह आ रहे। तो वो कहने लगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके फल बंद हो जाएंगे, फल खत्म हो जाएंगे, यानी वो दरख्त, खजूर का दरख्त फल देना खत्म कर देगा। दूसरा सवाल हुआ हजरत तमीम दारी से कि बहरे तिबरिया, ये उर्दून में ये एक बहरे तिबरिया है, ये बहुत बड़ी झील है, यानी जिसको छोटा समंदर कहते हैं। तो ये बहरे तबरिया में पानी चालू है या खत्म हो गया? तो कहा कि हाँ, चालू है, पानी चल रहा है। कहा कि एक वक्त आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा। तीसरा सवाल तमीम दारी से हुआ कि जुगर जा गैन रा, जुगर, ये मुल्क शाम यानी सीरिया में, ये भी एक बस्ती में, जुगर नामी एक बस्ती है, वहां पर पानी का एक चश्मा जारी है। कहा कि वो चालू है या नहीं है? कहा कि वो भी चालू है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, अरब के नबी के बारे में बताओ। तो हजरत तमीम दारी ने बताया कि जो अरब के नबी हैं, उन्होंने मक्का से मदीना की हिजरत कर ली है, यसरब की। उस जमाने में मदीना को यसरब कहा जाता था। अच्छा, ये 4 सवाल हुए। 5वां सवाल वो कर रहा है, उसने किया तमीम दारी से कि वो जो अरब के नबी हैं, क्या लोगों की उनके साथ जंग हुई तो क्या हुआ? तो कहा कि वो तो गालिब आ गए नबी। छठा सवाल कि अरबों के साथ उनका क्या नतीजा हुआ, उस नबी का अरबों के साथ क्या नतीजा हुआ? हजरत तमीम दारी ने कहा कि कितने लोगों ने उनके ऊपर ईमान कबूल किया, इताअत कर ली उनकी, उनको नबी मान लिया। फिर आखिर में उसने कहा कि यही बेहतर है उनकी इताअत करना। ये दज्जाल कह रहा है। अच्छा, ये 6 सवाल के बाद फिर उसने अपना तारुफ कराया कि मैं दज्जाल हूं। क्या कहा? कि मैं दज्जाल हूं। अब वो हदीस हम जो मैंने खुतबे के दौरान आपके सामने पेश की, वो हदीस आपसे अर्ज कर दूं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यख्फा अलैकुम व इन्नल्लाह तआला लैसा बिअअवर व इन्नल मसीह दज्जाल अअवर ऐनिल युमना काना ऐनहु इनबतुन ताफियतुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी पर मख्फी नहीं है, किसी पर छुपा हुआ नहीं है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला नाउज़ बिल्लाह काना नहीं है, और बेशक मसीह दज्जाल जो होगा वो काना होगा। गोया के उसकी आंख फूले हुए अंगूर के बराबर दिखाई देगी। यह हदीस है। अब मैं दज्जाल की शक्ल और सूरत और उसकी सिफात को बता दूं। दज्जाल ये काना होगा, उसकी हालत ये होगी कि दाहिनी आंख से काना होगा। आपकी तरफ, ये तरफ आपकी दाहिनी आंख आ रही है, मैं इस तरीके से बैठा हूं तो मेरी ये दाहिनी आंख आ रही है, तो दाहिनी, जिसको राइट कहते हैं, तो दाहिनी आंख से काना होगा। और काने होने की सूरत हदीस में यह बताई कि उसकी आंख
پھولے ہوئے انگور کے برابر اس طریقے سے نکلی ہوگی، پھولے ہوئے انگور. اور یہ جو بایاں حصہ ہوگا بالکل ایک روایت میں ملتا ہے کہ بالکل سپاٹ، یعنی یہ بالکل پیشانی کی طرح ہوگا، یہ بالکل سپاٹ ہوگا. اور اس کے بال گھنگرالو ہوگے، مڑے ہوئے بال والا ہوگا، ڈلڈون والا ہوگا. اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوا، جس کو پڑھا ہوا بھی اور ان پڑھ بھی دونوں پہچان لیں گے. دونوں آنکھوں کے درمیان، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیشانی کے درمیان یا پیشانی، بلکہ حدیث میں کیا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان. تو یہ آنکھوں کی جو جگہ ہے اس کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. دجال جب نکلے گا وہ جوان ہوگا، دجال نکلے گا جوان ہوگا، پیر اس کے مڑے ہوئے ہوں گے، اور جسم کے اعتبار سے بہت ڈلڈول ہوگا، رنگ اس کا سرخ ہوگا. یہ دجال کی شکل و صورت میں نے آپ کو بتا دی. اب ہم چلتے ہیں کہ یہ دجال کہاں سے نکلے گا. تو اس میں بہت ساری روایات ہیں، اس روایات کو تطبیق دی گئی ہے. اس کو تطبیق دینے کا ایک انداز بنایا گیا ہے کہ دجال جو نکلے گا تو سب سے پہلے عراق اور ملک شام، عراق اور ملک شام، سیریا جس کو کہتے ہیں، عراق اور ملک شام کے اندر ایک گھاٹی ہے، اس وسطی نامی گھاٹی سے وہ نکلے گا. لیکن اس کا ظہور یعنی اس کی شہرت اتنی نہیں ہوگی دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے نکل کر وہاں سے اصفہان جگہ جائے گا، اور اصفہان میں ایک جگہ ہے مقام یہودا، اور یہاں پر یہودی آباد ہے 70,000 یہودی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اس کو اپنا مسیحا مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے. وہ 70,000 یہودی اس کی پیروی کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیں گے. یہ جگہ ہوگی اصفہان میں مقام یہودا. پھر وہاں سے جب یہاں پر پہنچے گا، پہلے تو ملک شام اور عراق یہاں پر نکلے گا، لیکن اس کی شہرت، اس کی پبلسٹی اتنی نہیں ہوگی. لیکن جب یہ اصفہان نامی جگہ پر آئے گا تو پوری دنیا میں اس کی شہرت مچ جائے گی، اور یہودی اس کا پورا ساتھ دیں گے، اور 70,000 یہودی. اچھا، روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ جو یہودی ہوں گے وہ سبز یعنی ہرے رنگ کی چادریں ہوں گی ان کے اوپر. یہاں تک کیا آتا ہے کہ ان کی بھی نشانی بتا دی کہ جو یہودی سپورٹ کریں گے وہ 70,000 یہودی ان کی سبز یعنی ہرے رنگ کی چادریں ہوگی ان کے اوپر. اب اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ اب اس کی روایت میں آتا ہے کہ خوز و کرمان. تو یہاں سے جب اصفہان میں اس کی شہرت ہوگی تو یہ خوز و کرمان میں پہنچے گا. اب یہ خوز و کرمان کہا کہ اس کو ترک والی جگہ کہا جاتا ہے کہ خوز و کرمان، یعنی روایت میں آتا ہے کہ خوز و کرمان میں جب پہنچے گا تو خوز و کرمان میں جو لوگ ہوں گے وہ سرخ لوگ ہوں گے، ان کے گال ابھرے ہوئے ہوں گے. تو اس کو تطبیق دینے والے علماء نے بتایا کہ یہ ترک والوں کو بتایا گیا ہے. پھر اب یہاں خوز و کرمان میں پہنچے گا، اس کے بعد یہ خراسان پہنچے گا. اور خراسان میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ میں بھی اور اس سے پہلی جمعہ میں بتا دیا کہ خراسان کس جگہ کو کہتے. خراسان پہنچنے کے بعد پھر یہاں سے پوری دنیا میں سفر کرے گا، پوری دنیا میں سفر کرے گا. اب اس دجال کی سواری کیا ہوگی؟ حدیث میں بتایا دجال کی سواری سفید، بالکل سفید گدھا ہوگا، اور وہ اتنا بڑا گدھا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 باغ کا مطلب آج کے اعتبار سے لے لیجئے 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. 70 باغ کا فاصلہ کا مطلب 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا میں سفر کر لے گا. اب یہاں پر ہم ایک بات سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، آج کے اعتبار سے کون سی سواری ہوگی؟
جس میں 80 ہاتھ کا فاصلہ ہو، سفید ہو. بالکل نارمل سی بات ہے. اکثر علماء کرام بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کو بتاتے کہ ہوائی جہاز مراد ہے. کیونکہ ہوائی جہاز کو لے لیجئے کہ ہوائی جہاز جو ہے کہا کہ مشرق سے مغرب، کہا کہ اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. یہ 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کرے گا. ہر بستی سے اس کا گزر ہوگا، ہر بستی سے اس کا گزر ہوگا. ہاں، اب یہ تو دجال ہوگا 40 دن، اس کا 40 دن دنیا میں رہے گا. تو 40 دن جو دنیا میں رہے گا، حدیث میں آیا ہے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. اس کے یہ 3 دن کے علاوہ جتنے بھی دن ہوں گے، تو ابھی جیسے نارمل سے جو دن گزرتے اس طریقے سے ہوگے، یعنی 24 گھنٹے میں جو دن بدل جاتا ہے اس طریقے سے. قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر جب اللہ کے نبی اس حدیث کو اور اس منظر کو بتانے لگے تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، اس وقت ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس وقت ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کیا 5 نمازیں کافی ہو جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں، اس وقت آپ کو وقت کا اندازہ مقرر کر کے نماز پڑھنی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صاف روایت پتہ چل رہی ہے کہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، 1 دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، 1 دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. تو وہاں پر ہم کو نماز کے لیے جو وقت مقرر کرنا ہوگا، تو آج تو ماشاءاللہ گھڑیال ہے، ہمارے پاس وقت مقرر کرنے کا انداز ہے، اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوگی. کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے صحابہ سے کہ اس موقع پر وقت کا اندازہ لگا کر نماز پڑھنی ہوگی. ایسا نہیں کہ سال کے برابر 1 دن گزر رہا تو 5 نمازیں کافی ہوگی. نہیں، وقت کا اندازہ لگاتے جاؤ اور نماز پڑھتے چلے جاؤ. یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے. اچھا، اور ایک روایت بتا دوں. ایک مرد مومن کو دجال قتل کرے گا. ایک مرد مومن کو دجال قتل کرے گا. روایات میں آتا ہے کہ، اور صاف طور سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا سفر کر لے گا لیکن سوائے 2 جگہ نہیں پہنچ پائے گا، وہ ہے مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ میں فرشتوں کی چیکنگ اور فرشتوں کی ڈیوٹی ابھی بھی لگی اور اس وقت بھی لگی رہے گی. اس کو فرشتے داخل نہیں ہونے دیں گے. جو حضرت تمیم داری جو روایت بیان کرتے ہیں، اس روایت میں دجال نے خود کہا ہے، اس روایت میں دجال نے خود کہا ہے کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے باوجود مجھے فرشتے گھیر لیں گے اور فرشتے تلوار کے ساتھ. اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ فرشتے اس کو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو پائے گا، باقی پوری دنیا کا سفر کر لے گا. اچھا، اس کا ساتھ دینے والے یہودی ہو گئے. اسی لیے آج اور ٹیمپل 3 کی جو گفتگو کرتے ہیں یہودی، ٹیمپل 3 کی جو بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا تختہ مسجد اقصی میں لگائیں گے، اور کہا کہ ایک صندوق لایا جائے گا اور اس کو رکھا جائے گا اور ہمارا مسیحا آئے گا. وہ مسیحا سے مراد ان کا دجال ہے. ان کا مسیحا کون ہے؟ دجال ہے. اب جو ہے یہ حضرت ایک مرد مومن کا جو قصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. ایک مرد مومن کہا کہ اس کو دجال قتل کرے گا. وہ روایت میں اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ مرد مومن دجال کا جب خروج ہوگا تو اس کے پاس جائے گا، اس کے پاس نکلے گا، اور جب اس کے پاس پہنچے گا تو درمیان میں راستے میں دجال کے پیروکار، دجال کی پیروی کرنے والے لوگ ملیں گے.
اور اس سے کہے گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں دجال کے پاس جا رہا ہوں، دجال سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا دجال، جیسے وہ دجال کا لفظ سنیں گے وہ کہیں گے کیا آپ ہمارے خدا کو، کیونکہ یہودی اس مسیح کو اس وقت خدا مان لیں گے جو آج ڈھونگ رکھتے ہیں اور تورات کا سہارا لے کر کہا کہ نبی کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے ہیں، وہ یہودی، وہی یہودی اس مسیحا کے آنے پر اس کو خدا مان لیں گے، حالانکہ تورات میں مسیحا کو، مسیح دجال کو خدا ماننے کا تذکرہ نہیں ہے۔ خیر، تو جب یہ مرد مومن اس کے پیروکار سے، ان یہودیوں سے ملے گا تو مرد مومن سے وہ کہیں گے کیا آپ ہمارے خدا کو خدا نہیں مانتے؟ کہے گا، وہ مرد مومن کہے گا کہ بالکل نہیں، بالکل اس کو میں خدا نہیں مانتا، وہ تو دجال ہے۔ تو ان کو، اس مرد مومن کو قتل کرنے کے لیے یہودی سازش رچیں گے، جو ان کی فطرت ہے، یہودی کی فطرت ہے، یہ سازش رچیں گے۔ تو جیسے ہی سازش رچیں گے تو اس وقت یہ مرد مومن کہے گا کہ کیا تم جس کو خدا مانتے ہو اس کو اس نے تمہیں قتل کرنے کی اجازت دی ہے؟ جس کو تم دجال کو تم خدا مانتے ہو، کیا اس نے تمہیں قتل کرنے کی اجازت دی؟ وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گے اور دجال کے پاس اس مرد مومن کو پہنچایا جائے گا، اور جیسے مرد مومن وہاں پر پہنچے گا، ایک شخص جب وہاں پر پہنچے گا فوراً دجال کو دیکھ کر ایک آواز ہوگی اور وہ ایک للکار میں ایک آواز لگائے گا کہ لوگوں یاد رکھو، ہمارے نبی نے، ہم جس کے امتی ہیں، جس نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ دجال آئے گا وہی یہی دجال ہے۔ وہ مرد مومن اور دجال کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ یہی دجال ہے، آگاہ رہو، ہمیں آگاہ کیا جائے گا۔ وہ مرد مومن آگاہ کرے گا تو دجال جو ہے اس مرد مومن کو نیچے گرا دے گا، چت لٹا دیا جائے گا۔ اب جیسے چت لٹایا جائے گا پھر اس کے بعد یہ دجال کہے گا کہ اس کا سر توڑ دو۔ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ سر توڑ دو، تو فرمایا حدیث میں کہ پیٹ اور پیٹھ اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ اس کو کشادہ کر دیا جائے گا، یعنی پیٹ اور پیٹھ یہ کشادہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ دجال کہے گا کہ کیا تم نے اب مجھے خدا مان لیا؟ تو مرد مومن کہے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں تجھے خدا نہیں مان سکتا، تیرے اندر تو بہت سارے عیوب ہے، میرا رب تو ہر عیب سے پاک ہے۔ خیر، تو جیسے ہی مارا جائے گا اس کے بعد یہ انکار کریں گے مرد مومن۔ پھر اس کے بعد پھر سے وہ دجال کہے گا کہ آری سے اس کو سر سے لے کر کہا کہ پیر تک اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو بیچ میں سے اس کے ٹکڑے کر دیے جائے، تو ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جب ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو دجال ان کے بیچ میں سے چلے گا، اور بیچ میں سے جیسے چلے گا اس کے بعد یہ زندہ ہو کر یہ مرد مومن کھڑا ہو جائے گا، اور جیسے ہی مرد مومن کھڑا ہوگا اس کے بعد یہ دجال کہے گا کہ اب مجھے خدا مان لیا، تو کہے گا وہ مرد مومن کہ اب تو میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا، کہ اب تو میں تجھے پکا ہی نہیں مانتا ہوں کہ تو دجال ہے، میں مانتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، یعنی تو ہی دجال ہے، اب میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ اعلان کرے گا مرد مومن کہ لوگوں اب یہ کسی کو مار نہیں سکتا، خالی ایک ہی بندے کو مارنا اور اس کو زندہ کرنا اس کے اندر لکھا تھا، اب یہ کسی کو مار نہیں سکتا۔ پھر اس کو غصہ آئے گا، یہ دجال کیا کرے گا، ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے گا اور ذبح کرنا چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گردن کی ہڈی سے، گردن سے لے کر یہ ہنسلی کی ہڈی ہے، جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک ان کی، وہ مرد مومن کی گردن سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک اس کو تانبے کے جیسا مضبوط بنا دیا جائے گا۔ وہ اس کو ذبح کرنا چاہے گا لیکن ذبح نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں، کس سے کہانی نہیں ہے، یہ تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے چکروں کو چھوڑ دو، دنیا کی رنگریلیوں کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ دنیا کی رنگریلیوں میں کتنے الجھو گے، اور دجال کا جو فتنے سے مراد کہا جاتا ہے کہ جو دجالی فتنے، کہ جو یہود کی جو فکریں چل رہی ہیں، اور جو یہود جو اسلام کو ختم کرنے کی جتنی بھی کوششیں کرتا ہے اور جتنے بھی پروپیگنڈے
शुरू करता है, ये दज्जाली फितना है, इसको दज्जाली फितना कहा जाता है। बात यही चल रही थी कि जब इनको ज़बा करने की कोशिश करेगा लेकिन ज़बा नहीं कर पाएगा, फिर उसके बाद आखिर में वो तंग आकर कहा कि उनको आग में डाल देगा। तो दुनिया की आंखें, हम तमाम की आंखें ये देखेगी ये तो आग में डाला जा रहा है, ये मर्द मोमिन को तो आग में डाल दिया, लेकिन वो आग में नहीं डाला जाएगा बल्कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए हदीस में आता है, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनो याद रखो कि जब दज्जाल जब निकलेगा तो अपने साथ आग और पानी को लेकर चलेगा, कि जो आग दिखती हुई नजर आएगी वो असल में वो शीरी ठंडा पानी होगा, और जो तुम्हें पानी दिखता हुआ नजर आएगा वो आग होगी। ये जन्नत और दोज़ख का तज़किरा किया है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मर्द मोमिन, ये जो एक बंदा होगा उस जमाने के एतबार से सबसे बड़ा शहीद, और इसको बड़ी शहादत का मर्तबा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।